الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم رب يسر رب يسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم علينا وتمم علينا بالخير بالخير وبك وبك نستعين نستعين اللهم افتح علينا اللهم افتح علينا حكمتك حكمتك وانشر علينا وانشر علينا رحمتك رحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي رب اشرح لي صدري صدري ويسر لي ويسر لي أمري أمري واحلل واحلل عقدة من لساني عقدة من لساني يفقه قولي قولي رب زدني رب زدني علما علما رب زدني رب زدني علما علما رب زدني علما رب زدني علما صدق الله العظيم صدق الله العظيم اچھا تو اللہ کا فضل ہمارے شامل حال ہے. اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے ہم اپنے یوٹیوب چینل قاری محمد زاہد جلالی کے نام پر جو چل رہا ہے اس پر ہم نے دو کلاسز کو الگ الگ پڑھایا. چھوٹے بچے ان کا آج 11واں سبق ہے سکون یعنی جزم. جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں اس علامت کو جو دال کی طرح کا سمبل ہوتا ہے اس کو جزم کہتے ہیں. جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں. جزم والا حرف کبھی بھی اکیلا نہیں پڑھا جاتا. جب بھی کوئی حرف متحرک حرف ساکن ہو جاتا ہے تو وہ کبھی بھی اکیلا نہیں پڑھا جاتا. تو وہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے، متحرک حرف زبر والا بھی ہو سکتا ہے، زیر والا بھی، پیش والا بھی، اور دو زبر دو زیر دو پیش والا بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ جب وہ دو زبر دو زیر دو پیش والا ہوگا تو ادغام ہو سکتا ہے، اخفاء ہو سکتا ہے، اقلاب ہو سکتا ہے، اظہار ہو سکتا ہے، اخفاء ہو سکتا ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جزم والا حرف اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. اس سبق کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ اس سبق کے اندر دو چیزیں بڑی واضح ہیں. ایک تو جزم والے حروف، وہی جزم والا حرف جب الف کے اوپر جزم آ جائے تو وہ حمزہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. کس میں؟ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جب وہی حمزہ ساکن ہوگا تو اس کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے. جیسے ا ای او. اسی طرح 5 حروف خاص ہیں اس 11ویں سبق کے اندر، قاف، طا، با، جیم اور دال. ان کے اوپر جب جزم آتی ہے تو یہ حروف قلقلہ پڑھے جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ قلقلہ یعنی جنبش دے کر وائبریٹ کرنا ہے اپنی آواز کو. ان کا مجموعہ ہے قطب جدین. 5 حروف ہیں قاف، طا، با، جیم، دال. قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں. ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہو جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے. جب حروف قلقلہ ساکن ہوں گے تو
تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ اس سبق میں حروف قلقلہ و حمزہ ساکنہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں اور ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ تو یہ لفظ میں پڑھا دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، مشق کریں گے۔ تو پڑھیں حمزہ تا زبر ات حمزہ تا زیر ات حمزہ تا پیش ات 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 ات۔ اب ان ساروں کو یہ تو اسپیل آؤٹ کروایا میں نے، اب یہ کروائے تھے، اب میں اس کو ان گوئنگ پڑھاؤں گا۔ ان میں حروف مستعلیہ بھی آئیں گے، ان میں حروف قلقلہ بھی آئیں گے، انہی کے اندر حمزہ ساکنہ جھٹکے والا بھی آئے گا۔ تو تمام لفظوں پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ آق ایق اوق، آواز نہیں آ رہی آپ کی، آپ تو اس طرح لگتا ہے جیسے ایک دو بیٹھے ہوئے۔ از 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 ال ار او اف اف اس 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 اف یس اس ادر ادھر ادھر۔ ابھی تک دو حروف قلقلہ ق اور دال، یہ قلقلہ ہے۔ اب اق اس میں دو چیزیں پڑھا رہا ہوں آپ کو، ایک تو حروف قلقلہ اور حروف مستعلیہ بھی ہیں اور قلقلہ بھی ہے، اور ایک واضح فرق بھی کرنا ہے لفظوں کے اندر، الگ الگ حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک یہ کا باریک ہے، اب یہ قاف موٹا بھی ہے، حروف مستعلیہ بھی اور قلقلہ بھی ہے۔ اق ایق اوق اہ ای او اح ای او ا، یہ حمزہ ساکنہ جھٹکا دینا ہے۔ ا ای او ا ای او اف ای او او ای او اب ایب اوب ام ام حمزہ حمزہ ساکنہ کے بعد ایک اور اس چیز، اس سبق کے اندر چیز تھوڑی سی ڈفرینس ہے اس کے اندر کہ واو ساکن سے پہلے کبھی بھی زیر نہیں آتا، واو ساکن سے پہلے کبھی او او اف اف اوف ال 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 ان ان را کے اوپر زبر اور پیش آ جائے تو را موٹا، را کے نیچے زیر آ جائے تو را باریک۔ اور ار او اج ایج اوج اش 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 آئی ای پڑھانے کا یہ ہے کہ قرآن مجید میں یا ساکن سے پہلے پیش اوئی کا لفظ نہیں آتا۔ کیا نہیں آتا؟ اوئی کا لفظ نہیں آتا، اوئی اوئی نہیں آتا، یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتا اور واو ساکن سے پہلے
زیر نہیں آتی. آگے سمجھ بات. جی تو میں نے آپ کو بتایا ہوا یہ لفظ کہ یہ حمزہ آپ کی سہولت کے لیے، حمزہ متحرک آپ کی سہولت کے لیے کہ بچے کو سمجھ آ جائے کہ لفظ کو آپس میں ملانا کیسے ہے. تو ادھر پیچھے والے جو متحرک لفظ ہیں نا وہ مختلف آئیں گے. آگے والے وہی لفظ ہیں جو ہم نے ادھر پڑھے ہیں. ات پڑھا ہے، ات ات یا آت ایت اوت، کوئی سا بھی لفظ پڑھا ہے جس سے پیچھے والے حروف جو ہوں گے وہ والے مختلف ہوں گے. جیسے قل لفظ ہے، قل یہ لفظ تھا ال 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 سے قل، لام ساکن ہے ادھر بھی ادھر بھی، پیچھے ادھر حمزہ متحرک تھا ادھر قاف متحرک ہے. قل قل ٹھیک ہے. جی ایان آگے آپ پڑھو. حمزہ شاباش. آگے والا لفظ آگے والا پڑھو. شاباش. آگے والا شاباش. اب پڑھتے جاؤ. آگے والا پیش کرو. شاباش. گڈ جاب. اس طرح ہی کرنا ہے. آگے پڑھو. لام باریک ہے، ان کا کو باریک پڑھنا. تھوڑی سی اونچی آواز میں پڑھو تھا. ادھر لم آیا، کم ہم، لام کم ہم، لام ساکن سے پہلے زبر آئی، حمزہ نہیں آیا، لام آیا. کم کے اندر میم ساکن آیا اور پیچھے قاف متحرک آیا. ہم کے اندر میم ساکن پیچھے ہا متحرک پیش والا. اسی طرح لم کم ہم، یہ پیچھے والے لفظ بدلیں گے، آگے والے لفظ وہی ہیں جو پیچھے آپ حمزہ والے پڑھ کے. اب آگے لفظ آیا، میں نے پڑھایا تھا آپ کو آق ایق اوق. اب لفظ آ رہا ہے ذوق. زال جی یہ سفیان پڑھے گا. قاف آگے شاباش شاباش. آواز پڑھو. قلقلہ کرنا ہے نا، دال ساکن ہے، قاف کو موٹا بھی کرنا ہے اور دال پہ قلقلہ. قد شاباش. آگے چلو بھائی. حسنین زین
یہ وہی والا لفظ ہے جو پیچھے پڑا ہے. ہاں جی. آواز نہیں آ رہی آپ کو. پڑھا ہے نا آپ نے, وہ یہ ہے اس. پڑھا نا, یہ صرف با پیچھے فرق پڑا. بیر اس تو بیر اس تو بیر اس تو بیر. جی آگے آپ کھڑے ہو جاؤ. یہ جو ساکن والے حروف ہیں نا, یہ وہی والے حروف ہیں, صرف پیچھے والا ان سے حرف بدلا ہوا ہے. یہ لفظ پڑھا ہے نا پیچھے ہم نے, اس اس اس, یہ سین ساکین ہے, تو سین سے پیچھے والا لفظ میم ہے. بس اس کو غور کرنا ہے. دو لفظ پڑھنے ہیں. آواز سے ذرا. شاباش. شاباش, گڈ جاب. ہم نے چوتھے سبق میں پڑھا تھا تا اور قو میں فرق. یہ تا پڑھا ہے پہلے زبر والا, اب قو پڑھا رہا ہے. تو مس تا قور مستقر. جی آگے. فا غین زبر. یہ تھا لفظ حمزہ کی وجہ سے جو پیچھے پریکٹس کے طور پہ کروایا گیا. آ او, یہ آ تو صرف حمزہ کا تبدیل ہونے کی وجہ سے فا بن گیا. کیا بن گیا؟ فا رو زین فیل فا فیل فا فیل. یہ اسی طرح انشاءاللہ العزیز ہم کل پھر نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.